السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے جھیل سیف المعلوق کے بارے میں۔ ناظرین، آپ میں سے بیشتر لوگ ناران کاغان اور جھیل سیف المعلوق کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ جو نہیں جانتے ان کو بتاتے چلیں کہ یہ جھیل شمالی علاقے ناران میں واقع ہے، جو خوبصورتی کا شاہکار ہے۔ برف سے ڈھکے اونچے پہاڑوں میں گری یہ جھیل خوبصورتی کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس جھیل کے ساتھ جنات اور پریوں کی کہانیاں منسلک ہیں، جو یہاں کے لوگ خود بیان کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آج جھیل سیف المعلوق سے منسلک کہانی شہزادہ سیف المعلوق اور پری بدیع الجمال کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے یا افسانوی ہے، مگر یہاں کے لوگ اس کہانی کو اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں اور اکثر ناران میں بھی سناتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جھیل کی گہرائی کا اندازہ آج تک نہیں لگایا جا سکتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پانی پہاڑوں سے نہیں بلکہ نیچے سے آتا ہے۔ اس جھیل کے کنارے ایک بہت بلند و بالا چوٹی موجود ہے جسے ملکہ پربت کہتے ہیں، اور اسے آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہزادہ سیف المعلوق کی بد دعا کی وجہ سے ہے۔ تو چلیں ناظرین، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام ہے امداد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلی واکر یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین محترم، یہ کہانی ہے مصر کے ایک شہزادے کی جس کا نام سیف المعلوق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہزادہ سیف المعلوق کو مسلسل 7 راتوں تک روزانہ خواب میں ایک پری کا دیدار ہوتا رہا۔ شہزادے نے نجومیوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر کا پوچھا۔ ان میں سے ایک نجومی نے بتایا کہ یہ پری آپ کو کوکاف کے پہاڑوں میں ملے گی۔ اس بزرگ نجومی نے بتایا کہ کوکاف کے پہاڑوں میں جنات کا بسیرا ہے اور وہاں عام انسان کا جانا بالکل ناممکن ہے۔ اس بزرگ نجومی نے بتایا کہ یہ پری ہر 12 سال بعد ایک جھیل پر نہانے آتی ہے۔ اس پری کو دیکھنے کے لیے آپ کو چلہ کاٹنا ہوگا، جس کی مدت 12 سال ہوگی۔ اس کے بعد شہزادے نے ارادہ کیا کہ وہ اس پری سے ملے گا۔ اس کو اس پری سے عشق ہو چکا تھا اور اس کا ملنا ضروری تھا۔ اس نجومی نے اس شہزادے کو سلیمانی ٹوپی دی جس کو پہن کر وہ پری کو نظر نہیں آئے گا۔ شہزادے نے اپنا سامان لیا، گھوڑا پکڑا اور اس جھیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ سالوں کی مسافت کے بعد وہ شہزادہ ناران کی اس خوبصورت جھیل سیف المعلوق کے کنارے آ بیٹھا اور اپنا 12 سال کا چلہ شروع کر دیا۔ 12 سال کے چلہ کاٹنے کے بعد ایک رات پریوں کا جھنڈ اس جھیل پر نہانے آیا۔ اس نے دیکھتے ہی پری بدیع الجمال کو پہچان لیا۔ سب پریوں نے اپنی اپنی خلوت اتاری اور اس جھیل میں نہانے لگ گئی۔ اسی دوران شہزادہ سیف المعلوق نے پری بدیع الجمال کی خلوت اٹھا لی اور ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب سب پریاں نہا کر نکلی اور اپنی اپنی خلوت اٹھائی تو اس پری بدیع الجمال کی خلوت وہاں موجود نہیں تھی۔ باقی پریاں ڈر کے مارے وہاں سے چلی گئی اور یہ پری وہاں پر بیٹھ کر پکارنے لگی کہ میری خلوت جس کے پاس ہے مجھے واپس کر دو۔ اس پر شہزادے نے ایک شرط رکھی کہ میں آپ کو خلوت تب دوں گا اگر آپ مجھ سے شادی کریں گی۔ تو یہ سننے پر پری نے انکار کر دیا۔ تو شہزادے نے اپنی ساری کہانی سنائی تو پری بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور شہزادے کے ساتھ نیچے ناران بازار کی طرف چلی گئی۔ جب یہ سب پتہ سفید دیو کو پتہ چلا، جو کہ اوپر ملکہ پربت پہ رہتا تھا، وہ بھی اس پری کا عاشق تھا۔
وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے جھیل میں غوطہ لگایا، ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ بلاخر نہ ملنے پر اس نے جھیل کا بند توڑ دیا تاکہ شہزادہ اور پری اس میں ڈوب کر مر جائیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پری اور شہزادہ اس سیلاب میں ڈوب کر مر گئے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ یہ غار آج بھی ناران بازار کے پاس موجود ہے، لیکن اس سچائی کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں گئے، مصر واپس چلے گئے یا غرق ہو۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ پسند آئی ہو تو کمنٹ میں رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ شکریہ۔